بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میڈیا ٹاک کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ گلزار احمد طاہر اور میرے ساتھ ہیں جناب جاوید ملک صاحب۔ ناظرین، اقوام متحدہ میں کل عمران خان نے بہت پراثر تقریر کی اور اس کا چرچا پوری دنیا میں ہے، لیکن بھارت میں ایک سکتہ طاری ہے۔ آج کے ہم اس پروگرام میں یہ ڈسکس کریں گے کہ اقوام متحدہ میں جناب وزیر اعظم عمران خان کی تقریر کے پیچھے کیا حکمت عملی تھی اور اس بارے میں دنیا میں کیوں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور وہ یہ کہ جناب وزیر اعظم کا طیارہ راستے سے ہی واپس نیو یارک روانہ ہو گیا۔ اس میں فنی خرابی تھی یا اس میں کیا پرابلم تھے، یہ بھی ایک کہانی ہے اور اس بارے میں بہت سے سوالات جنم لے رہے ہیں۔ اس کی اصل کہانی کیا ہے، اس بارے میں ہم جناب جاوید ملک صاحب سے پوچھیں گے۔ ملک صاحب، مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جناب عمران خان کی تقریر بہت پراثر تھی، پوری دنیا میں اس کو سراہا گیا۔ پاکستان میں اپوزیشن کے حلقوں نے بھی اس کی کافی اس کو پذیرائی دی، لیکن ساتھ ساتھ بھارت میں ایک سکتہ طاری ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک جو بڑی امپارٹنٹ اور بڑی عجیب و غریب قسم کی نیوز آ رہی ہے کہ جناب وزیر اعظم کا طیارہ فنی خرابی کے باعث واپس کر دیا گیا اور وہ نیو یارک میں ہے، اور عمران خان پھر اب کسی اور طیارے سے واپس آئیں گے۔ یہ اصل کہانی کیا ہے، اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ گلزار صاحب، عمران خان فاسٹ بالر ہے، اور فاسٹ بالر کسی بھی وقت اپنی حکمت عملی سے اگلی پوری ٹیم کو زیر کر سکتا ہے۔ عمران خان نے بھارت کی وکٹیں گرا دی ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں پاکستان کے ساتھ انڈیا کا جو میڈیا ہے اس کو بڑی کلوزلی مانیٹر کرتا رہا۔ جس طرح انڈیا میڈیا کی چیخیں نکلی ہیں اور جیسی بے وقوفانہ حرکتیں انہوں نے کی ہیں، اور ان کی تقریر کے بعد جس طرح وہ مسعود اظہر اور ہمارا حملہ اور بالا کوٹ اور پتہ نہیں عجیب و غریب کہانیاں، جو پاکستان میں رہنے والے، پاکستان میں بسنے والوں کے لیے لطیفے ہیں، اور انہوں نے اپنی قوم کو ایک رام لیلا کے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ اس سے اچھی تقریر نہیں ہو سکتی تھی۔ بے شک آپ بہت ساری لوگوں نے اس حوالے سے بات کی، فی البدی تقریر میں کمی کوتاہیاں بھی رہ جاتی ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی پوری تاریخ میں کسی بھی پاکستانی سیاستدان لیڈر کی طرف سے اتنے بڑے فورم پہ اتنی شاندار تقریر نہیں کی گئی۔ جی ہاں، اور اس کو پورے عالمی میڈیا نے غالباً سراہا ہے۔ اب آپ اس کو دیکھ رہے ہیں ایک اینگل سے، اور وہ اینگل ہے کشمیر۔ کشمیر کا مقدمہ تو عمران خان نے لڑنا ہی لڑنا تھا۔ انہوں نے خود کہا ہے کہ میں کشمیر کا سفیر ہوں۔ جی ہاں، جس طرح انہوں نے عالم اسلام کا مقدمہ لڑا ہے، اس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ اور پوری تاریخ میں آج تک اقوام متحدہ جیسے اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ کسی نے اسلام کا مقدمہ نہیں لڑا۔ یہ پہلی بار بڑی ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے پیش کر دیا۔ اسلام فوبیا کا بھی ذکر کیا، اسلام فوبیا کا ذکر ہو گیا ساری۔ جی۔ اب بات یہ ہے کہ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ انڈیا ان کا جواب دینا چاہتا ہے۔ وہ اقوام متحدہ سے درخواست کر رہا ہے کہ جو عمران خان ہمارا حشر نشر کر گیا ہے، ہم اس کا کوئی جواب دینا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اقوام متحدہ ان کا رائٹ آف ریپلائی جو ہے اس کی اجازت دیتی ہے کہ نہیں دیتی، لیکن اگر دیتی بھی ہے تو پھر بھی عمران خان کو بھی موقع دیا جائے گا، وہ دوبارہ جواب دیں گے، اور میرے خیال میں باہر پھر ایسی بے وقوفی نہیں کرے گا۔ جی۔ دیکھیں، کچھ چیزوں کا ہمیں اقرار کرنا چاہیے۔ ہمارے سچ کو دنیا جھوٹ مانتی ہے، اور انڈیا کے جھوٹ کو دنیا سچ کہتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟
دنیا پھیل گئی ہے، اب ہم ترقی کی بڑی منازل طے کر گئے اور ہم ابھی تک ریڈیو پاکستان کی سٹیج پہ ہیں. شاید ہم پاکستان ٹیلی ویژن کے درجے تک بھی نہیں پہنچے ابھی. اب بیرون آپ کی جتنی دنیا ہے، جتنے ممالک ہیں، وہاں پہ لابیز ہوتی ہیں، وہاں پہ فرمز ہیں باقاعدہ جو آپ کی پی آر ڈیولپ کرتی ہیں، جو آپ کے بیانیے کو وہاں پہ اس پہ تصدیق کی مہر لگواتی ہیں، اور ایک پروپیگنڈا جو ہے اس کو پوری دنیا میں نشر کیا جاتا ہے. اور پروپیگنڈے کا بنیادی جزو کیا ہے کہ اتنا جھوٹ بولو کہ وہ سچ لگے. وہ سچ لگے. اور عمران خان صاحب نے ایک بڑی خوبصورت مثال دی کہ یہ جو مودی اور ان کی یہ جو انتہا پسند تنظیم ہے، یہ اصل میں ہٹلر اور ان کے نازیوں سے ہاں جی متاثر ہے. یہ ان سے متاثر ہے اور یہ طریقہ کار بھی ان کا اختیار کر رہی ہے. تاریخ کا جو طالب علم ہے اس کو پتہ ہے کہ ہٹلر کا جو وزیر پروپیگنڈا تھا وہ گوئبل تھا، اور گوئبل کا یہ فلسفہ ہے کہ اتنا جھوٹ بولو کہ آپ کا جھوٹ سچ ہو جائے. اور آج تک انڈیا یہی کرتا آ رہا ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہوئی کہ یہاں پہ ہم نے بہت سارے بیریئرز لگا دیے ہیں. ہمارے جو نام نہاد دانشور ہیں وہ ہر معاملے میں انگلی اڑانا اپنا فرض سمجھتے ہیں. بالکل. ایک بڑا مشہور کیس ہے سپریم کورٹ میں، کچھ صحافی چلے گئے اور انہوں نے ایک ریٹ پٹیشن دائر کر دی، اور وہ یہ تھی جی کہ یہ خفیہ فنڈ کا استعمال کہاں ہوتا ہے. اب بات یہ ہے کہ آپ پوری دنیا سے لڑ رہے ہیں، آپ نے پوری دنیا میں پروپیگنڈا کرنا ہے، آپ نے اپنے مخالفین کے پروپیگنڈے کا جواب دینا ہے. تو جس طرح یہ ہمارے دانشور دو لفظ پیسے کے بغیر نہیں بولتے، دنیا کی جتنی بھی فرمز ہیں وہ پیسہ بنانے کے لیے بیٹھی ہیں. آپ کو فنڈز کا استعمال کرنا پڑتا ہے، اور جب آپ وہ نہیں کرتے تو آپ کا سچ جھوٹ بن جاتا ہے. آپ نے غور کیا ہوگا کہ عمران خان کی کامیابیوں کے پیچھے ایک فرم کا ہاتھ ہے. جی ہاں، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس کا بڑا چرچہ ہے. اس کا بڑا چرچہ ہے، اس فرم کو بڑا تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اور عمران خان کی وجہ سے، عمران خان کی حمایت کی وجہ سے وہ ہمیشہ سیاسی انتقام کا نشانہ رہے ہیں. جی ہاں، اور اس حوالے سے میں ملک صاحب آپ سے یہی گفتگو کرنے والا تھا کہ دنیا میں کارپوریٹ سیکٹر ایک بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اور یہ کارپوریٹ سیکٹر ہی ہوتا ہے جو اکثر حکومت کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے. لیکن پاکستان میں کارپوریٹ سیکٹر میں کیا ہو گیا ہے کہ اتنی بڑی بڑی کمپنیاں جو اربوں روپے کا بزنس کرتی ہیں، لیکن اتنے بڑے ایشوز کے لیے، اتنے بڑے نیشنل کاز کے لیے کوئی کمپنی نہیں آئی. اگر کوئی آئی ہے تو اس حوالے سے میں آپ سے یہی سوال کرنا چاہ رہا تھا. دیکھیں، آپ نے پوری دنیا میں کشمیر کے 5 اگست کے بعد پوری دنیا میں آپ نے احتجاج دیکھے. آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا کا میڈیا یکدم کشمیر کے حق میں لکھنے اور بولنے لگا. آپ نے دیکھا کہ آپ کا وزیر اعظم اقوام متحدہ کے اجلاس میں جاتا ہے اور وہاں پہ اس کو وہ سارے فورم میسر آتے ہیں جہاں وہ کھل کے اپنی بات کر سکتا ہے. یہ ماضی میں کیوں نہیں تھا؟ حالات تو ایسے بارہا بنے، یہ ماضی میں کیوں نہیں تھا؟
آپ ان احتجاج کی ہم کلپس چلا رہے ہیں، ذرا غور کریں ان پہ. وہاں پہ آپ کو ایک لوگو نظر آئے گا میڈاس پرائیویٹ لمیٹڈ، میڈاس پرائیویٹ لمیٹڈ کا. اور یہ سارے کا سارا کارنامہ اس شخص نے جو میڈاس پرائیویٹ لمیٹڈ کا مالک ہے انعام اکبر، اس نے شاید اپنی زندگی کی جمع پونجی لٹا دی ہو. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اکثر جب بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں کشمیر کے حوالے سے خصوصاً، تو انہوں نے بھرپور طریقے سے مہم چلائی. اب آپ 2002 میں دیکھیں، 2004 میں دیکھیں، 2010 میں دیکھیں، اور اس کے بعد اب دیکھیں کہ سب سے زیادہ نمایاں اگر کوئی کمپنی یا اس کا آنر یا پیچھے کی وہ میڈاس ہی ہے. اور کشمیر کے اس پورے معاملے میں پہلے دن سے لے کے آج تک قومی اخبارات کو، نیشنل ٹی وی چینلز کو، غیر ملکی اخبارات کو، غیر ملکی ٹی وی چینلز کو تواتر کے ساتھ اشتہارات دیے اور کشمیر کے ایشو کو اجاگر کیا. میڈاس کی پوری ایک ٹیم امریکہ موجود تھی جنہوں نے اس دورے کی راہ ہموار کی. انہوں نے سکھوں کو اور مسلمانوں کو آپس میں جوڑ دیا. آج آپ کو سکھ کشمیریوں سے بھی آگے کھڑا نظر آتا ہے کشمیر کی بات کرتا ہوا. تو یہ اس کمپنی کا خاصہ تھا اور اس نے عمران خان کی محبت میں ایک ایسا پلیٹ فارم بنا دیا تھا کہ جس کو عمران خان کیش کرا سکتے تھے اور انہوں نے کیش کرایا. اب دوسری بات کہ یہ طیارے کو کیا ہوا. عمران خان صاحب کو سعودی ولی عہد نے اپنا خصوصی طیارہ دیا تھا، چونکہ عمران خان صاحب کمرشل پرواز کے ذریعے جانا چاہ رہے تھے. سعودی عرب ہمارا بڑا دوست ملک ہے اور ان کا شکریہ کہ انہوں نے ہمارے وزیر اعظم کی اتنی قدر اور منزلت کی، ان کو اپنا شاہی طیارہ دے دیا. فنی خرابی کا امکان موجود ہے، لیکن دو تین چیزیں بڑی حیران کن ہیں کہ اگر طیارہ 2.5-3 گھنٹے کی پرواز کر گیا تھا اور اس میں فنی خرابی آ گئی تو وہ قریب ترین ٹورنٹو میں کیوں نہیں اترا؟ اتنا کیوں بڑا نہیں وہاں اترا؟ پہ ایک ہوائی اڈا ہے. واپس امریکہ کیوں گیا؟ میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان جو آگ لگا آئے تھے اس نے اپنا کمال دکھایا، اور جو مودی سرکار کو بدحواسیاں پڑی ہوئی تھیں یہ واپسی شاید اس کا نتیجہ ہے. اب امریکہ کو ایک موقف لینا پڑے گا اور شاید عمران خان کو اسی لیے واپس بلایا گیا ہو، چونکہ اگر وہ پاکستان واپس آ جاتے اور پھر اگر امریکہ واپس جاتے تو یہ بہت بڑی خبر ہوتی. جی ہاں، اور اس سلسلے میں تو ظاہر ہے دنیا میں باتیں ہوتی. دنیا میں باتیں ہوتی. میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان نے اپنے ٹارگٹ اچیو کر لیے. اب بات یہ ہے کہ ایک محل بنا لیا تھا مودی نے، ایک پورا پلان، ایک پورا منصوبہ بنا لیا تھا کہ پاکستان کو تنہا کرنا ہے، اور وہ ایک حد تک اس پہ کامیاب بھی ہو گیا تھا. ظاہر اتنا بڑا جلسہ کیا اور وہاں پہ اس نے اس سے ٹرمپ کو پہلے بلایا. بھی انہوں نے تمام دنیا میں ان کی لابنگ فرمز نے کام کیا. انہوں نے پاکستان کا ایک ایسا تصور اور ایک ایسا چہرہ پیش کیا کہ پاکستان کی بات سننے کو کوئی تیار نہیں تھا. لیکن عمران خان نے اور میڈاس پرائیویٹ لمیٹڈ نے یہ دنیا کے گوئبلز کو بولڈ کر دیا ہے. اب آپ دیکھیں ملک صاحب، ہم ناظرین بھی ہمارے دیکھ رہے ہیں کہ نیو یارک میں جو اتنا بڑا پروٹیسٹ ہوا ہے
اس میں میجارٹی میڈاس کے بینرز ہی نظر آ ہر احتجاج میں اور اس میں کشمیری بھی ہیں اور اس میں اپنا سکھ برادری بھی ہے، اس میں ہندو برادری بھی ہے. کشمیر کے لیے جتنے بھی احتجاج ہوئے ہیں اس میں لوگو تھا یا نہیں تھا، یہ میری معلومات ہے کہ ان کے بینر، وہ ان کی ترتیب، لوگوں کو موٹیویٹ کرنا، یہ سارے کے سارے جو کام تھے وہ میڈاس پرائیویٹ لمیٹڈ کی ٹیم نے کی ہے. ہاں، جس کے آنر انعام اکبر صاحب ہیں، اور انعام اکبر اس کی سربراہی کر رہے تھے. اب کئی ممالک نے پاکستان کے ساتھ، جو اس سے پہلے بات کرنے کو تیار نہیں تھا، کئی ممالک پاکستان کے ساتھ آ کے بیٹھ گئے. ترکی اور چائنا نے تو کمال کر دیا. جی ہاں، بلکہ ترکی کے پریزیڈنٹ نے طیب اردگان صاحب نے پاکستان آنے کا بھی اعلان کر دیا. طیب اردگان تو ایک قدم آگے کھڑے ہو گئے. انہوں نے تو کشمیر کا مقدمہ سب سے پہلے انہوں نے لڑا، اور پھر ہمارا برادر دوست ملک چین ہے، چین نے کھل کے کشمیر کے حوالے سے بات کی، دو ٹوک لہجہ اپنایا. ملیشیا ہے، اسی طرح ملیشیا نے. لیکن بہت سارے ایسے ممالک ہیں کہ جو اس سے پہلے پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے تھے، وہ پاکستان کے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے. حتیٰ کہ میری اطلاعات کے مطابق روس بھی اب انڈیا کے مقابلے میں پاکستان کو ترجیح دینے لگا ہے. تو یہ ساری کامیابیوں کے پیچھے وہ ایک کھیل تو ہے، کارپوریٹ سیکٹر کا وہ ایک عنصر ہے. جی ہاں، حالانکہ یہاں پہ ایک بندہ ہے جو کر رہا ہے، اور انڈیا میں میرے خیال میں شاید ہزاروں لوگ ہوں گے. لیکن اس سے ثابت ہو گیا کہ آپ کو یہ کھیل دنیا میں کھیلنا پڑے گا، اور آپ کے پاس اس کے ماہر ترین لوگ موجود ہیں. ان کو ضائع کرنے کے بجائے اس مقدمے کو آگے لے کے چڑھے. ابھی آپ نے ایک شگاف ڈالا ہے. ہاں، ابھی تو پوری عمارت گرانی ہے. ابھی آپ نے پوری جھوٹ کی پوری عمارت گرانی ہے، اور اس کے لیے آپ کو پوری دنیا کے میڈیا کو ایک اپنا پروپیگنڈا ونگ جو ان کے جھوٹ کا جواب دے گا اپنے سچ سے. کیونکہ ہم مسلمان ہیں. عمران خان نے کہا کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہمارا ایمان ہے اور ہم اس پہ جان دے سکتے ہیں. ہم سچ کے ساتھ لڑے، لیکن لڑے ضرور. یہاں بیٹھ کے، پاکستان میں بیٹھ کے کاغذی کارروائیاں کرنے سے، یا اپنے چند جو آپ کے سفارت خانے ہیں ان پہ اعتماد اور بھروسہ کرنے سے یہ کہانی نہیں چلے گی. اب آپ کو اس کے ساتھ دوسرے چینل چلانے پڑیں گے، اور یہ پہلی دفعہ دوسرا چینل چلا ہے، اور اس کے مثبت ترین نتائج آپ کے سامنے. بہت بہت شکریہ ملک صاحب. ناظرین، آپ نے آج کی گفتگو سنی، اور ہم بھی اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ کارپوریٹ سیکٹر کو آگے لانا چاہیے، اور جو دنیا میں پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس کے حوالے سے جس طریقے سے میڈاس پرائیویٹ لمیٹڈ اور اس کے اونر جناب انعام اکبر صاحب کام کر رہے ہیں، اور پہلے بھی وہ شروع سے ہی کشمیر کاز کے لیے بھی کام کرتے رہے ہیں، تو ایسے حکومتی سیکٹر کے ساتھ ساتھ کم از کم پرائیویٹ سیکٹر کو بھی، اور یہ جو ہمارا کارپوریٹ سیکٹر ہے، اس کو بھی سامنے آنا ہوگا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.